السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 25 دسمبر 2023 چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کل ایک فضا ہماری یہ بن چکی ہے کہ جو بھی بندہ جس فرقے کا، جس قبیلے کا بھی ہو، تو اس کے ساتھ ہم مل کر اس کی خوشی میں ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے محلے میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے جتنے بھی ساتھی وغیرہ ہیں، دوست وغیرہ ہیں، جن کی شادی وغیرہ ہوتی ہے یا جو بھی بات ہوتی ہے، غمی خوشی میں ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ خوشی میں ہم ملتے ہیں کہ بھئی اس کی خوشی زیادہ ہو جائے، غمی ملتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کا تھوڑا غم ہلکا ہو جائے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کی خوشی میں بھی شامل ہوں گے تب بھی ہمیں گناہ ہی ملے گا۔ اب وہ کون سی خوشی ہے؟ وہ خوشی آ جاتی ہے جی 25 دسمبر۔ 25 دسمبر ہمارے پاکستان میں آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ہر ایک لوگوں کا اپنا اپنا تہوار، اپنی عید ہوتی ہے۔ جیسے 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید ہوتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، آج کے دن وہ پیدا ہوئے ہیں۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بقول عیسائیوں کی۔ اب پڑھتے ہیں جی قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں کیا ثبوت ملتا ہے کہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، یا جیسے ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یا پیغمبر اور بندے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں بخوبی ہمیں اسے کا علم بھی ہے۔ تیسرا سپارہ ہے تلک الرسل، سورہ آل عمران۔ اس میں آپ انشاءاللہ جب اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمۃ اللہ کا لفظ کہا۔ کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بغیر ماں باپ کے اور بغیر باپ کی بھی میں کسی کو پیدا کر سکتا ہوں۔ جیسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد بطور عورت ہونے کے، آپ کو میں مختصر سا واقعہ سمجھا رہا ہوں، بطور عورت ہونے کے ان کو غم لائق ہوا کہ اب یہ کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جاؤ، یہ انشاءاللہ یہ بچہ ہی اپنی گواہی خود ہی دے گا۔ جیسے وہ گئی حضرت مریم علیہ السلام، تو اس بچے نے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے خود کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن میں واضح ہی بات موجود ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس سے اور وضاحت کی دلیل تو ہمیں قرآن جب ہمارے لیے وضاحت کی کتاب ہو گئی تو اب اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی اور بات سننی بھی نہیں چاہیے اور نہ دیکھنی چاہیے۔ تو الغرض قرآن مجید میں ہمیں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مسلمان بھائیوں کے کوئی دوست کرسچن وغیرہ بھی ہوں، جیسے ہوتے ہیں کرسچن وغیرہ ہو، تو ان کی خوشی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ عیسائیوں کے 25 دسمبر کے حوالے سے ان کے چرچوں میں جانا چاہیے یا چرچ میں نہ بھی ہو تو چلو بطور میسج کی کوئی میری کرسمس کے لفظ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جواب آپ ذرا غور سے سن لیں کہ کوئی شخص بھی کوئی اپنے دوست کو میری کرسمس کے لفظ سے اگر اس کو مبارکباد دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کے عقیدے میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، عید مبارک، ہم اس کو عید مبارک کہتے ہیں، وہ ہمیں عید مبارک کہتے ہیں، دونوں مل لیتے ہیں۔ تو ہمارا بھی ہم بھی اس کو عید مبارک کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں عید مبارک، دونوں آپس میں خوشی میں ملے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹی عید کی خوشی میں ہمارے چھوٹی عید جو ہوتی ہے وہ اس خوشی میں ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے مکمل ہو گئے، اب اللہ نے عید کا حکم دیا۔ بڑی عید میں عید الاضحیٰ میں ہم اس وجہ سے عید مبارک کہتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، اس خوشی میں دونوں مسلمان ملتے ہیں۔ اب جب عیسائی بھی
عیسائی بندے کو ہم میری کرسمس کے لفظ سے اگر ان کو ہم میسج کریں گے، اس کو ہم عید مبارک کے الفاظ سے اگر ہم کہیں گے کہ بھئی میری کرسمس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں آپ بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کلمے سے آدمی دار اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہاتھ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 25 دسمبر کے حوالے سے جو بھی ایک دوسرے کو میسیجز کرتے رہتے ہیں، مسلمان خاص طور پر اپنے عیسائی کو جو میسیج کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے میسیج کبھی بھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ اگر اس طرح کے میسیج کوئی کرے گا تو وہ اپنی ایمان سے خود ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔